السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم سوال پر بات کریں گے۔ کیا صرف ایمان کا دعویٰ کر لینا کافی ہوتا ہے؟ سورت التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دو بالکل الگ الگ کردار رکھے ہیں۔ ایک وہ جس کے قول اور فعل میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور دوسرا وہ جس کا ہر عمل اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ تو چلیں مل کر دیکھتے ہیں کہ سچا ایمان صرف ایک دعوے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک پورا طرز زندگی ہے۔ تو اصل سوال یہی بنتا ہے نا کہ آخر ایمان کے زبانی دعوے اور ایک سچے پکے عقیدے میں وہ کون سی چیز ہے جو فرق پیدا کرتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں بتائے گا کہ الفاظ کی اہمیت کتنی ہے اور اعمال کی کتنی۔ اچھا، تو چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی عمل کو جانچنے سے پہلے اس نظام کو سمجھنا ضروری ہے جس کے اندر وہ عمل کیا جا رہا ہے۔ قرآن ہمیں ایک ایسے الہی نظام کے بارے میں بتاتا ہے جو بالکل اٹل ہے۔ سمجھیں کہ یہ ایک کائناتی قانون ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ بات شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی بنیادی حقیقت سے کہ سال میں 12 مہینے ہیں۔ یہ کوئی انسان کی بنائی ہوئی گنتی نہیں، بلکہ اللہ کا وہ طے شدہ اصول ہے جو اسی دن سے قائم ہے جب سے یہ آسمان اور زمین بنے۔ یعنی یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس نظام کے اندر ایک اور اہم بات ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا یعنی مقدس قرار دیا گیا ہے۔ یہ صرف وقت کو بانٹنا نہیں، بلکہ یہ ایک الہی حکم ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ کچھ چیزوں اور وقتوں کا احترام دوسروں سے بڑھ کر ہے۔ تو یہاں جو اصل نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی اس طے شدہ الہی نظام میں اپنی مرضی سے اپنی سہولت کے لیے تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ایک بہت بڑی خلاف ورزی مانا جاتا ہے۔ قرآن کے مطابق یہ صرف ایک چھوٹی موٹی غلطی نہیں، بلکہ یہ حرکت انسان کو کفر میں اور بھی گہرا دھکیل دیتی ہے۔ تو اب آتے ہیں ان دو کرداروں میں سے پہلے کردار کی طرف جس کا ذکر ان آیات میں ہے، یعنی منافق۔ اور یہاں ساری توجہ اس بات پر ہے کہ ان کی زبان سے نکلے الفاظ اور ان کے کیے گئے اعمال میں کتنا بڑا تضاد ہے۔ یہ ایک جملہ ہی ان کی پوری سوچ کو ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو ہم ضرور خرچ کرتے۔ یعنی سیدھا سیدھا اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کا ایک طریقہ ہے، جہاں وہ اپنی سستی اور بے عملی کا سارا بوجھ تقدیر پر ڈال کر خود کو بالکل صاف بچا لیتے ہیں۔ اور پھر یہ وعدہ بھی ہے۔ وہ زبان سے تو وفاداری کی پوری یقین دہانی کراتے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جیسے ہی عمل کا قربانی کا وقت آتا ہے ان کا رویہ ایک دم بدل جاتا ہے، اور یہیں ان کے قول اور فعل کا فرق بالکل کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو اگر ان کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آیات 38 سے 70 تک ایک واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں بہت سست ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں لالچ اور کنجوسی ہوتی ہے، یہ وعدے جھوٹے کرتے ہیں، جیسے ہی کوئی مشکل سامنے آئے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی ترجیح ان کا اپنا دنیاوی آرام ہوتا ہے۔ چلیں اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، ایک ایسا کردار جو پہلے کردار کی بالکل ضد ہے۔ یہ خاکہ ہے ایک سچے مومن کا، جہاں ایمان صرف دل کا عقیدہ نہیں بلکہ ایک ایسی زندہ حقیقت ہے جو اس کے ہر عمل سے نظر آتی ہے۔ یہاں دونوں کرداروں کا موازنہ کریں تو فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف منافق ہیں، ان کے وعدے ہیں لیکن عمل نہیں، مشکل وقت میں خوف ہے اور دل میں لالچ بھرا ہے۔ دوسری طرف مومن ہیں، ان کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں، وہ ہر حال میں ثابت قدم رہتے ہیں اور ان کے دل بھی کھلے ہیں اور ہاتھ بھی۔ آیات 71 سے 75 کو دیکھیں تو مومنین کی کچھ بہت واضح اور مثبت خوبیاں نظر آتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے مددگار اور دوست ہیں، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، اپنی عبادات پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے وعدوں پر انہیں پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب جب ہم نے ان دونوں کرداروں کو سمجھ لیا تو سوال یہ ہے کہ ان کے اعمال کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قرآن ان کے رویوں کے نتائج کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، یہ ٹیبل بالکل صاف صاف بتا رہا ہے کہ کس عمل کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ وعدہ خلافی اور بے عملی کا انجام، دنیا اور آخرت دونوں جگہ ناکامی، اور اس کے بالکل برعکس سچے دل سے خرچ کرنے اور آپس میں جڑے رہنے کا نتیجہ، بہترین اجر اور اللہ کی مدد کا وعدہ۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس بات کو مزید پکا کرنے کے لیے قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ جن پچھلی قوموں میں ایسی ہی منفی خصوصیات تھیں، ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے گئے۔ یہ دراصل ایک تاریخی وارننگ ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم اس تجزیے کے بالکل آخر میں ہیں۔ چلیں اس بنیادی پیغام کو سمجھتے ہیں کہ ان آیات کے مطابق سچا ایمان دراصل ہے کیا۔
تو ان آیات سے ہمیں ایمان کی جو تعریف ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دل کی ایک سچی اور خالص کیفیت کا نام ہے جسے صرف زبان سے بول کر نہیں بلکہ اپنے مسلسل عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ یہی وہ اصل نقطہ ہے جو منافق اور مومن کے درمیان فرق واضح کرتا ہے۔ اور آخر میں اگر ہم ایک سچے مومن کے کردار کو سمٹنا چاہیں تو ان آیات کی روشنی میں ہمیں 5 بنیادی ستون نظر آتے ہیں۔ پہلا، اخلاص یعنی ہر کام سچی نیت سے کرنا۔ دوسرا، عبادت یعنی اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھنا۔ تیسرا، انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ چوتھا، اتحاد یعنی ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ اور پانچواں، توکل یعنی ہر حال میں اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا۔ تو آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور جو اس ساری بحث کا نچوڑ ہے، جب کسی کے الفاظ اور اس کے اعمال ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں تو سچائی کہاں ہوتی ہے؟ کیا سچائی الفاظ میں ہوتی ہے یا اعمال میں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر ایک کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔